اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جس نے ہمارے لیے ہمیشہ دعائیں کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کروں گا کہ وہ ہر قسم کی بیماری کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت بہترین وظیفہ اور عمل ہوگا، اور ایسی بیماری جس سے بڑے بڑے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، حکیم اور رتبہ عاجز آ چکے ہوں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو بظاہر لا علاج ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں ہر اس بیماری کا علاج آپ لوگوں کو آج بیان کروں گا جس کو ہم لوگ لا علاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح خود بھی عمل کیجئے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا مکمل طریقہ کار بتائیے گا، کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے جس طرح کی بھی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ہے، اور شفا بھی یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات، خود میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن مجید کے اندر شفا ہے اور اللہ کی رحمت۔ تو یہ وظیفہ اس لحاظ سے بہت ہی مجرب ہے۔ سب سے پہلی بات، ایک تو بارش کا پانی، دوسرا قرآن مجید کی آیات، اور سب سے بڑی بات کہ جس کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، بارش کا پانی اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس طرح بارش کا ذکر ہوا شاید کوئی اور نعمت کا اس قدر ذکر نہ ہوا ہو۔ اس کی وجہ ہر چیز بارش سے پیدا ہو رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بارشیں اللہ تعالیٰ آسمان سے برسانا بند کر دے تو ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں ذائقے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بارش برستی تھی تو آپ اپنے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تھے اور بارش کے پانی کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پانی آپ کے جسم اطہر پر گرتا تھا، تو آپ فرماتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے پانی کو اتنا بابرکت سمجھتے تھے، اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، قرآن نے بارش کے پانی کو مبارک کہا ہے اور برکت والا کہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ ہم سارے لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو ہماری کسی کے بھی ذہن میں یہ نہیں ہوتا، اور یہاں پر میں بڑی خوبصورت حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرنے لگا ہوں، جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ ہر بارش کے پانی کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے۔ تو فرشتے کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیوں کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ گویا کہ اس سے ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ ایک قطرہ جب نیچے آتا ہے تو اس کے ساتھ رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ جو دعا کریں گے وہ مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بارش کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے در پہ جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کرے گا۔ تو ایک تو میں یہاں پر آپ کو بیان کرتا ہوں چھوٹی سی ایک دعا، جب بھی
بارش برس رہی ہو تو ہر بھائی ہر بہن چاہے کوئی بیمار ہو چاہے کوئی تندرست ہو یا مرد ہے یا عورت ہے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم سیبا نافعا۔ اب یہ دعا بہت مختصر سی دعا ہے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کے پانی کو میرے لیے نفع بنا دے۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی بہن اس دعا کو لازمی پڑھے، ایک بار تو ضرور پڑھے، لیکن اگر بار بار بھی پڑھ لیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں بہت تاثیر رکھی ہے بیماریوں سے شفا کے لیے، اور بارش کے پانی کو پینا بھی اور نہانا بھی بہت بہترین ہے۔ بارش کا پانی جسم سے امراض کو نکال دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو بھی پانی ہے سارے کا سارا اچھا ہے، لیکن وہ پانی جو آسمانوں سے نازل ہوا اور قرآن نے اسے مبارک کہا اور برکت والا کہا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارش کے پانی کو اپنے جسم کے ساتھ مس کیا، تو دیکھیے کہ اس پانی کی کتنی تاثیر ہوگی، اور پھر بارش کو نفع والا بنایا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص داخل ہوا اور وہ حلقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوا، تو صحابہ اکرام بھی متوجہ ہوئے اس بندے کی طرف۔ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کچی تھی اور پانی ٹپکتا تھا، بارشیں ہو رہی تھی، اور پہلے جو بارشیں ہوتی تھیں وہ بہت طویل ہوتی تھی، لگاتار 8-10 دن بھی بارشیں ہوتی رہتی تھی۔ تو اس وقت بھی مدینہ شریف میں یہی سسٹم چل رہا تھا کہ پورا ہفتہ گزر گیا تھا اور بارشیں چل رہی تھی۔ تو اس سے پہلے وہی آدمی، اس سے پہلے جب قحط کا عالم تھا اور وہی آدمی حاضر ہوا تھا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح حاضر ہوا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کچی تھی اور اس میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی، اور اس نے آ کے عرض پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کیوں ہلاک ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی اور قحط پڑ چکا ہے، ہماری فصلیں کوئی نہیں، جانور مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اور ابھی آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ جو دھوپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت سے اندر آ رہی تھی، تو ایک دم وہ دھوپ مدم ہو گئی، اور ابھی آپ کے ہاتھ یوں چہرے پر نہیں گئے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیے کہ جمعے کا دن اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، تو سبحان اللہ اتنی سخت بارش ہوئی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اور 7 دن گزر گئے، بارش لگاتار ہو رہی ہے، اور اگلے جمعے کو وہی آدمی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی وقت وہ حاضر ہوا۔ جب خطبہ دینے لگے تو اس نے پھر وہی جملہ کہتے ہوئے داخل ہوا، ہم ہلاک ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا پچھلے جمعے تم نے کہا تھا، تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بارش ہوتی نہیں تھی اور اب رکتی نہیں، تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ تو وہ بدو کہنے لگا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش تھم جائے۔ تو آپ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھانے لگے تو روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں پر یہودی بھی موجود تھے، اور یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ وہ یہ دعا نہ کریں کہ بارش تھم جائے۔ تو مسلمانوں نے کہا کیوں؟ تو یہودی کہنے لگے اگر انہوں نے کہہ دیا بارش رک جا اور اللہ تعالیٰ بارش روک دے گا تو قیامت تک مدینے میں بارش نہیں ہوگی، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے
کہ یہ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہو گیا وہ لفظ قانون بن جائے گا۔ تو پھر صحابہ نے کہا کیا کہیں؟ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ کہیں کہ بارش ہو، سائڈوں پر ہو، ہم پر نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش سائڈوں پہ ہوتی رہی، یعنی پہاڑوں پہ، اور مدینہ شہر سے اس وقت بارش ہٹ گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، چھوٹا سا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بارش ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو اس آج والے عمل سے ایسے مریض جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں اور خطرناک اور مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے بھی اور بیگانے بھی عاجز آ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان بیمار ہونے والوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بہت سارا مال و دولت خرچ کر دیا لیکن صحت نہیں مل رہی، یعنی اللہ کی طرف سے شفا نہیں مل رہی۔ تو ایسے ہی مریضوں کے لیے ایک لاجواب تحفہ ہے۔ تحفہ اس لیے کہ یہ والا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوا، اور روایت کرنے والے بھی وہ ہستی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا اللہ کا کلام ہے جو ہم نے پانی پہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے ہم نے اسے پینا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ بارش کا پانی لے لیں، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں، بوتل میں لے لیں، کسی بڑی بالٹی میں لے لیں، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس برتن میں پانی لیں جس میں آپ بعد میں اسے محفوظ کر سکیں۔ تو بارش کا پانی لے لیں، وضو کر کے صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اثر کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح بہت ساری دعاؤں میں اینٹی بایوٹک ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دوائی کے اثر کو تیز کرتی ہے، تو اسی طرح درود پاک ہے کہ یہ ہر کام کے اثر کو تیز کرتا ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 70 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد 70 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی 70 بار، آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھی 70 بار، اور آپ نے پھر پانی پہ دم کرنا ہے، اور پھر آپ نے آخری دونوں کل بھی 70 بار پڑھ کر پانی پہ دم کرنے ہیں۔ پھر میں ایک بار بیان کر دیتا ہوں، یعنی پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی 70 بار اور پانی پہ دم کیا، اس کے بعد آپ نے تینوں کل پڑھنے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں بھی آپ نے 70 بار پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 روز تک متواتر پیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور کر دیں گے اور اسے صحت اور عافیت فرمائیں گے، اور اس کے گوشت، پوشت اور ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اور خوبصورت اور پیارا عمل ہے۔ اور اس میں جو سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں تو ویسے بھی ہے، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت عمل ہے۔ تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے کہ بارش کا پانی لیے، اور اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، تو اس کو پڑھ کے دم کرے، اور کوشش کرے کہ باقی بھی سب گھر والوں کو پلائیں۔ تو یقین کیجئے یہ پانی اتنا زبردست ہے کہ اس سے آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، نفرتیں بھی ختم ہوں گی، بیماریوں سے تو جان چھوٹے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس پانی کے، یعنی اللہ کے کلام کے پڑے ہوئے پانی کے بہت فائدے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس پانی کو اپنے گھروں میں چھڑکیں بھی۔ تو یقین کیجئے گا کہ اللہ کی رحمت سے آپ کے گھروں میں محبت بھی ہوگی، برکتیں بھی ہوگی، لڑائی جھگڑوں سے نجات بھی ہوگی، اور آپ کے مال و دولت میں اضافہ بھی ہوگا۔ جس گھر میں پیار محبت ہوگی، یقیناً وہاں اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو ہر بیماری سے شفایہ بھی عطا فرمائے، اور ہر گھر میں پیار محبت اور سلوک رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم